آتی ہے میرے ساتھ آؤ. 200-300 وہ لے کے گئے, یہاں 750 رہ گئے. منافق سارے اس کے ساتھ چلے گئے, ادھر ادھر کے جو بھاگ کے آئے تھے. تو کل تعداد 750. 750 کا مقابلہ ہے 3000 کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی اس پہاڑی کے لیے حکم دیتے ہیں 50 آدمی گر کر, اور فرمایا کہ اس پہاڑی کے اوپر بیٹھ جاؤ. اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس کے امیر ہیں, اور اس پہاڑ کی چوٹی پر اس 50 آدمیوں پر ایک قافلہ بٹھا دیا کہ چاروں طرف دیکھو دشمن کس طرف سے آ رہا ہے. رب کائنات نے ابتدا میں مسلمانوں کو فتح دے دی. تو پھر آپس میں ان کے مشورے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹو. بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی مطلب یہ تھا کہ کامیابی مل جائے تو ہٹ جاؤ. آپس میں تھوڑی سی بات پر اختلاف آ گیا. تو باقی 10 رہ گئے, 40 نیچے آئے. جب 40 نیچے آئے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کامیاب ہیں. کفر کو ادھر پتہ چلا کہ 50 کے بجائے 40 چلے گئے, 10 رہ گئے. انہوں نے ادھر سے حملہ کر دیا. حملہ کر دیا تو 10 کے 10 شہید کر دیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کمانڈر اس وقت اس طرف ہیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غزوے میں اپنے دان مبارک شہید ہو گئے تھے. کفر جب آیا کہ بھائی مسلمان شہید ہو گئے, بھاگ گئے, دوڑ کے جلدی آ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں کہ نیچے گڈھے میں گرے. دان مبارک شہید ہوا, اور لوہے کا جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں کڑیاں تھی, یہاں چہرے میں گھس گئی تھی, خون سے لہلہان ہوا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دے کر نکالا, لیکن یہ کڑی نہیں نکل رہی تھی. تو ابو طلحہ نے اپنے دندان مبارک سے کھینچ کے جب دیا تو اس کے بھی دان چاہیے ہو, لیکن کڑی نکال دی ہوئی تھی. یہ احد کے غزوے کا واقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بار آئے تو ایک آواز دی. آواز کے ساتھ مسلمانوں نے, صحابہ نے پھر لبیک کہا, پھر اس پہاڑی پر آئے. پھر اس سے پروردگار عالم نے کامیابی سے ہمکنار کیا, فتح پھر دے دیا. لیکن قرآن ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کفر کے ساتھ ان کی لڑائی جو شکست اور فتح میں تبدیل ہوئی کہ وہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر نیچے گئے, شکست مل گئی. جہاں اللہ کے رسول نے آواز دی, صحابہ نے لبیک کہا, اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا. تو اصل میں دین اور اسلام نام ہے تابعداری محمد رسول اللہ. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہوگی اس میں کامیابی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد, غزوہ اسی کا نام ہے جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوتے ہیں. تو یہاں تعداد ہے 750, لڑ رہے ہیں 3000 سے. وہاں سب کچھ جنگی سامان ہیں, یہاں کوئی اوزار, کچھ تلواریں ہیں, کچھ اونٹیں ہیں, لیکن یہاں ایمان ہے. ایمان کے مقابلے میں ایٹم بم بھی کام نہیں کر سکتا جس کا یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو وہ شے نہیں. مسلمان کے لیے یقین کی بہت بڑی بات ہے دوستو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں خود شریک ہیں. 750 کی تعداد ہے, ہزاروں سے لڑ رہے ہیں. خیبر میں 19,000 ہیں, تبوک میں 30,000 ہیں صحابہ, اور حنین میں 12,000 لڑ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوی میں تقریباً 27 یا 256 صحابہ اس میں شہید ہوئے, اور خلفائے راشدین کے دور میں 27,000 شہید ہوئے. پیدر پہ اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, کلمے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, شہادت ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ
ساتھ لیا اور روانگی اختیار کی۔ یہ پہاڑ 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، وہاں شہدائے حمزہ اور وغیرہ اور کی بھی قبریں ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی سعودی پرانا شخصیت آپ کو مل جائے تو آپ کو وہ نشانیاں دکھا سکتا ہے کہ ہمیں وہ یادگار نشانیاں دکھاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزرے ہیں 1400 سال ہو گئے، اب بھی ایسی موجود ہے، وہ آپ کو دکھا دیں گے۔ وہ ہمیں دکھا، ایک جگہ پہ لے کے گیا، چھوٹا جیسا دیار ہے، ایک گلی تھی، اس پہ چلے گئے، وہاں ایک چھوٹی جیسی مسجد تھی، ایک مینار تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول جب غزوہ احد کے لیے جاتے تھے یہاں نوافل ادا کی، 1400 سال ہو گئے یہ مسجد ایسی ہی پڑی ہے، 1400 سال ہو گئے۔ یہ ایک نشانی۔ دوسری نشانی، ایک پہاڑی پر لے کے گئے احد کے اس طرف، تو وہاں پانی ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے سے جتنا پانی آپ نکال دیں گے پھر پانی اتنا ہوگا، آپ اور پانی نکال دیں گے یہ اتنا ہوگا۔ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول جب غزوہ احد کے بعد یہاں سے گزرے تھے، صحابہ 1400 1600 1500 ساتھ تھے، پانی ختم ہوا، کشتیاں خالی ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا نیزہ تھا، یہاں اس نے یوں گاڑ دیا کہ یہاں اس پہاڑی سے اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ ابل جائے، بس جیسا نیزہ نکالا تو پانی ابل پڑا۔ تو صحابہ نے وہاں سے پانی پیا، مشکوں میں ڈال دیا، وہ پانی کم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں، پھر دوسرا نے ایسا گاڑ دیا، پھر وہاں سے نکالا تو پانی کا چشمہ۔ 1400 سال ہو گئے، پانی اب بھی وہاں موجود ہے اور میٹھا پانی ہے۔ ایک ہے آب زمزم اسماعیل کی ایڑیوں کا قیامت تک باقی، اور ایک ہی چشمہ ہے، یہ پہاڑی کے اندر ہے آج بھی ایسے، لیکن پانی جتنا اس سے آپ اٹھائیں گے پانی پھر اپنی سطح پہ آئے گا۔ یہ وہ معجزات ہیں، وہ کرامات ہیں، وہ برکات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 750 ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، ایک مسجد آئی جہاں قباء سے ہجرت سے واپسی پر بنیاد ایک رکھی تھی مسجد بنا کے، جہاں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، جمعہ کا دن ہے، 15 شوال ہے، روانگی ہے، پھر 16 ہے، پھر اتوار 17 ہے، 17 کو غزوہ احد کا 3 ہجری میں یہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں قریب پہنچے، زوال کا وقت ختم ہو گیا، جبریل آیا، اور یہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں میرا محبوب ہوگا قرآن وہاں جائے گا، محبوب ادھر نہیں آئے گا، محبوب کے پاس قرآن جائے گا۔ یہاں اللہ کے رسول پہنچے، زوال کا وقت ختم ہوا تو قرآن آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ قرآن سورہ جمعہ کس کے پاس آیا؟ محمد رسول اللہ کے پاس۔ کن کے لیے آیا؟ ایمان والوں کے لیے، اور صحابہ سارے ایماندار ہیں، صحابہ کے ایمان میں اگر کوئی شک کرے وہ خود مسلمان نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت پہ کوئی شک کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ شک اللہ نے نکال دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے اس کو ماننا پڑے گا پھر آگے قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ پہلے اللہ تم سے یہ بات منواتا ہے، میری کتاب کی تلاوت کرتے ہو، میرے قرآن پڑھتے ہو، مجھ سے باتیں کرتے ہو، لیکن عقیدہ ذہن میں یہ بات رکھ دو کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور کتابوں میں شک ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں سے میں بات شروع ہو جائے۔ ایمان والوں جمعہ فرض ہو گیا، یہاں سے جمعہ فرض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مسجد میں جمعہ ادا کرتے ہیں، حکم آیا جمعہ کا نماز تمہارے اوپر فرض ہو گیا، اور جمعہ کی اذان کے بعد تمہیں کاروبار چھوڑنا پڑے گا، دکان والا